کر کے آج سویا ہوا ہے میرے انتظار کے اندر، میرے پیغام کے انتظار کے اندر۔ اے جبریل تو نے جانا ہے تو ادب میں تمہیں خود سکھاؤں گا، طریقہ میں خود بتلاؤں گا۔ اے جبریل اذا وصلت الیہ، جب تو اس کے قدموں تک پہنچ جائے، فاحترمہ اتم الاحترام۔ اے جبریل یہ نہ سمجھنا کہ تو فرشتوں کا سردار ہے اور میں بڑا شان والا عظمت والا فرشتہ ہوں، لیکن تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تجھ سے بھی بڑی بارگاہ میرے حبیب کی بارگاہ ہے۔ جہاں پہنچنا ہے فاحترمہ اتم الاحترام، اتنا ادب کرنا ہے کہ ادب کرنے کی حد ہو جائے، اتنا احترام کرنا ہے کہ احترام کی حدیں ٹوٹ جائیں، حد سے بڑھ کر مکمل طریقے سے میرے حبیب کا احترام کرنا ہے۔ تأدب معہ تأدب الخدام، اور میرے حبیب کی بارگاہ میں ایسی نوکری پیش کرنی ہے کہ جس طرح خادم اور نوکر آقا کی بارگاہ میں نوکری کرتے ہیں۔ میں تجھے آج فرشتوں کا سردار بنا کر اور اپنا خاص مقرب فرشتہ بنا کر نہیں بھیج رہا، آج میں تمہیں اپنے حبیب کا نوکر بنا کے بھیج رہا ہوں، اپنے حبیب کا خادم بنا کے بھیج رہا ہوں۔ حضرات گرامی، آج کلمہ پڑھنے والے کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں حضور کی شان سمجھ نہ آئی، انہوں نے جبریل کو حضور کا استاد بنا دیا کہ جبریل آتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے، وہ قرآن دیتا ہے تو آپ کو سمجھ آتی ہے، آپ کو بتاتا ہے تو وہ آپ کو علم ہوتا ہے، اس لیے جبریل حضور کا استاد ہے، آپ شاگرد ہیں جبریل کے۔ حضرات گرامی پھر دیکھ لو معراج کی رات، جبریل خود فیصلہ دے رہا ہے اور رب خود اسے نوکر بنا رہا ہے اپنے حبیب کا، تو پھر بتاؤ تو صحیح، کوئی نوکر استاد کا، کوئی شاگرد استاد کا احترام کرتا ہے، کوئی شاگرد استاد کا ادب کرتا ہے؟ پھر آگے رب نے تیسرا حکم یہ دیا، قبل قدمیہ، اے جبریل تو نے میرے حبیب کا ادب کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے میرے حبیب کے قدموں کو بوسہ دینا ہے۔ قبل قدمیہ، میرے حبیب کے قدموں کو چومنا ہے۔ پہلا حکم دیا فاحترمہ اتم الاحترام، حد سے بڑھ کے احترام کرنا۔ دوسرا حکم دیا تأدب معہ تأدب الخدام، خادموں نوکروں کی طرح میرے حبیب کا ادب کرنا۔ اور تیسرا حکم دیا قبل قدمیہ، میرے حبیب کے قدموں کو بوسہ دینا ہے۔ حضرات گرامی، اس ادب کو لے کر، اس تعظیم کو لے کر، اس شان اور سج دج سے آج جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، تو جب دوسری چیزیں مزین و منور کر دی گئیں، دوسری چیزوں کو رب نے حد سے بڑھ کے خوشی عطا کر دی گئی، تو آج جبریل بھی تو خوش ہوگا کہ آج مجھے رب کے حبیب کی نوکری مل گئی، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ایسی حاضری مل گئی۔ تو حضرات گرامی، جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کیا ہے کہ آپ جب سورج اپنا منہ چھپاتا ہے، آپ بستر لپیٹ دیتے ہیں، لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام نے آپ کی عبادت بھی ہمیں بتائی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک رات نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، آپ نے پڑھنا شروع کیا، پہلا پارہ بھی ختم ہو گیا، دوسرا بھی ختم ہو گیا، سورہ بقرہ بھی ختم ہو گئی، حضور نے سورہ آل عمران پڑھنی شروع کی، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، آل عمران بھی ختم ہو گئی، سورہ نساء شروع ہو گئی، تو حتیٰ کہ ساری وہ بھی آپ نے پڑھ دی۔ اتنی لمبی لمبی آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن آج جلدی جلدی عشاء پڑھی، جلدی جلدی اللہ تعالیٰ کے حبیب نے نماز پڑھی، اور پھر گھر آئے، اپنی چچا زاد حضرت مولا علی کی بہن ام ہانی کے ہاں آئے، اس مکان کا دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، چادر اوڑھی، جلدی سو گئے۔ کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ دل بتا رہا ہے کہ آج کہیں سے پیغام آئے گا، دل بتا رہا ہے کہ کہیں سے آج بلاوا آئے گا،
علم غیب اشارہ دے رہا ہے کہ آج رب کی بارگاہ سے ملاقات کا شرف عطا کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، اسی لیے نبی پاک نے آج نیند کو اختیار فرمایا اور نیند کے اندر چلے گئے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں سونے اور جاگنے کے درمیان تھا، جبریل میری بارگاہ میں آیا، اس نے چھت کو پھاڑ کر میری بارگاہ کے اندر حاضری دی، میں سویا ہوا تھا۔ اس کے اندر بھی تفصیل ہے کہ جبریل نے رب کے حکم کو عمل کرتے ہوئے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا۔ اب جگا تو سکتا نہیں، بلا تو سکتا نہیں، دروازہ کھٹکھٹا نہیں سکتا، آواز اونچی ہوئی تو وہ ایمان اسلام سے چلا جائے گا، باہر کھڑا ہو کر آواز نہیں لگا سکتا کہ چلو حضور اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے۔ حضرات گرامی، یہ ساری اللہ نے پہلے سکھا کے بھیجا کہ اے جبریل تو نے میرے حبیب کے قدموں کو بوسہ دینا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہاں سے ہم سنیوں کو یہ بھی عقیدہ مل گیا کہ اگر کوئی بندہ تعظیم کے طور پر، ادب کے طور پر کسی بھی رب کی محبوب محترم چیز کو بوسہ دے لیتا ہے تو وہ بوسہ اسے شریعت سے خارج نہیں کرتا، بدعت کی طرف نہیں لے جاتا، شرک کی طرف نہیں لے جاتا، وہ بوسہ اسے اللہ کے حبیب کے اور قریب کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت کے اور قریب کر دیتا ہے۔ اب وہ جتنی بھی حائط آپ بنائیں، نبی پاک تو زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، جبریل نے اپنے گھٹنے بھی ٹیکے ہوں گے، اپنے سر کو بھی جھکایا ہوگا، ہاتھ بھی زمین کے اوپر رکھے ہوں گے اور اپنا چہرہ بھی حضور کے قدموں پر رکھ دیا ہوگا۔ حضرات گرامی، یہ ساری آیت تو جبریل ہمیں کر کے بتا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو اس پر بدعت کا فتویٰ نہ لگایا جائے، شرک کا فتویٰ نہ لگایا جائے، اسے دائرہ اسلام سے خارج نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو جبریل نے معراج کی رات پورا کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کا سبب اور ذریعہ بن گیا۔ تو جبریل نے چوما، اس کے ہونٹ چونکہ کافور سے بنے تھے، ٹھنڈے تھے، حضور نے ٹھنڈک محسوس کی، آنکھیں کھولی، پوچھا جبریل یہ وقت آنے کا کیا، کیوں میری بارگاہ میں حاضر ہوا؟ آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، وہ بھی عجیب الفاظ تھے پیغام کے، ان اللہ تعالی اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اے پیارے حبیب آج آپ کا رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ ایسا پیغام اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں آیا۔ آؤ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ناز کیا کرو، اس نبی کی شانوں کے ذریعے، اس نبی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اس نبی کا امتی ہونے کی وجہ سے فخر کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں اس شان اور عظمت والے نبی کا امتی بنایا ہے کہ جس نبی کی بارگاہ میں رب بھی ملاقات کے شوق کا اظہار فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر کیا، فرمایا فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، موسیٰ میری بارگاہ میں ملاقات کے لیے آئے۔ وہاں آنے کا ذکر ہے، یہاں لے جانے کا ذکر ہے، وہاں وہ اپنے گدھے کے اوپر سوار ہو کر آ رہے ہیں، یہاں براق بھیجنے کا ذکر ہے، وہاں وہ اپنے انتظام اپنے بندوبست سے آ رہے ہیں، یہاں بندوبست انتظام سارا رب کا اپنا ہے۔ فرمایا ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ جب حضور نے اللہ کا پیغام سنا، جبریل کو کہا الکریم یدعونی، اے جبریل اللہ کریم نے تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لیا، فما الذی یفعل بی، لیکن مجھے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے، کیوں مجھے بلا رہا ہے، کس وجہ سے بلا رہا ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا رب آج آپ کو خاص ملاقات عطا فرمانے والا ہے، آج اپنا خاص دیدار عطا کرنے والا ہے، خاص قرب سے آپ کو مشرف کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جبریل مجھے تو یہ ملا، فما لامتی
فما لامتی، میری امت کو کیا ملے گا؟ مجھے تو عالم بالا پر بلایا جا رہا ہے، عرش پہ بٹھا کے خاص قرب عطا کیا جا رہا ہے، اور اللہ کریم ملاقات سے مشرف فرما رہا ہے۔ فما لامتی، مجھے اللہ نے یہ مقام تو دے دیا، میری امت کو کیا ملے گا؟ اس وقت رب نے یہ آیت نازل کی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے حبیب، آج رات تو پریشان ہونے کی ہے ہی نہیں، آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب امت کے بارے میں آپ کا رب آپ کو اتنا راضی کرے گا، اتنا راضی کرے گا، اتنا راضی کرے گا کہ آپ خود کہیں گے کہ یا اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وہ محبوب جس نے اپنے بلند مقام ملتے ہوئے بھی اس وقت ہمیں یاد رکھا، وہ کتنا غمگین، کتنا غم خار امت کا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ خاص قسم کا وہ تعلق، وہ رشتہ، وہ نسبت عطا فرمائی ہے۔ تو جب جبریل نے یہ آیت پیش کی، آپ نے فرمایا اے جبریل الآن طاب قلبی، اے جبریل اب میرا دل خوش ہو گیا ہے، امت کا بلا سن کے اب میرا دل خوش ہو گیا ہے، آؤ اب رب کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ وہ معجزہ، اس کے اندر اتنی تفصیل ہے، اتنی تفصیل ہے تو ایک معجزہ ہم کہتے ہیں معجزہ معراج، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر اس معراج کے معجزے کے اندر اور ایک معجزہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو معجزے کا اظہار، ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اور معجزے کا اظہار۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شان، عظمت اور بڑے ہی سج دج وقار کے ساتھ آپ نے تیاری فرمائی، اور ایک ایک ادا جب آپ نے ظاہر فرمائی، زلفوں کو سنوارا تو اللہ تعالیٰ نے زلفوں کی قسم اٹھائی، چہرے کو سنوارا اللہ نے والضحیٰ کے چہرے کی قسم اٹھائی، تیل لگایا تو تیل کی رب نے قسم اٹھا دی۔ آج دولہا جو بنایا جا رہا ہے، پھر اس اپنے شہر سے نکلے تو رب نے شہر کی بھی قسم اٹھا دی، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے لوگو، آج انسانیت کو کمال مل گیا، آج انسانیت کو عروج مل گیا کہ جب میرا یار، میرا حبیب آج دولہا بن گیا ہے، سج دج کے آج براق کے اوپر سوار ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براق کے اوپر تشریف لائے، براق چلا، بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں، حضور کی شان عظمتیں ہر قدم پر ظاہر اللہ کریم نے فرمائی۔ تو فرشتوں نے آپ کو سلامی پیش کی، درود و سلام پڑھا، 70,000 فرشتے ایک طرف ہیں، 70,000 دوسری طرف ہیں، جبریل، میکائیل، ایک نے حضور کے براق کی سواری کی لگام پکڑ رکھی ہے، ایک نے جس کے اندر قدم رکھتے ہیں رکاب اس کو پکڑ رکھا ہے، ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ ایک مقام آیا، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نیچے تشریف لائیں، نیچے تشریف لا کر آپ 2 رکعت نوافل ادا کریں۔ حضور اترے، آپ نے 2 نفل پڑھے، پھر براق پر تشریف لائے، پھر آگے سفر جاری ہوا، پھر جبریل نے عرض کی، پھر اتر کر آپ نے 2 نفل پڑھے، یہاں تک کہ 2 یا 3 مقامات پر جبریل کی عرض کرنے پر آپ نے 2 یا 3 جگہوں کے اوپر نوافل ادا کیے۔ ایک تو وہ جگہ تھی جس جگہ پر آپ کا گنبد خضرا بننا تھا، مدینہ منورہ کی وہ سرزمین تھی۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، یہ کھجوروں کے درختوں والا یہ شہر، یہ جگہ آپ کا مدفن بنے گی، آپ کی ہجرت گاہ بنے گی، یہاں اس جگہ پر گنبد خضرا تعمیر کیا جائے گا، آپ نفل ادا کریں۔ تو نفل ادا کیے، پھر دوسری جگہ وہ بیت اللام تھا جس جگہ پر حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی، وہاں پر جبریل کے کہنے پر آپ نے نفل ادا کیے۔ تو حضرات گرامی، ہمیں پتہ چل گیا
کہ کسی بھی اللہ تعالیٰ کی محبوب پسندیدہ جگہ کے اوپر ذکر اذکار کے لیے بیٹھنا، ذکر اذکار کے لیے حاضر ہونا اور وہاں بطور نوافل عبادت نوافل ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جبریل کی عرض ہے اور نبی پاک کی سنت پاک ہے۔ حضرات گرامی، ایک حدیث پاک عرض کر کے بات ختم کرنے کی طرف لاتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس رات براق کے اوپر سوار ہو کر جا رہا تھا تو میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، نیچے نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حالت کیا ہے؟ براق کی حالت یہ ہے کہ براق کی جہاں پر نظر پڑتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم جا کے ٹکتا تھا۔ ہماری سواریوں کی طرح نہیں ہے وہ براق، وہ جہاں پر اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا اگلا قدم جا کے پڑتا تھا۔ براق اتنی تیزی سے، براق کا معنی یہ ہے بجلیوں کا مجموعہ، اور پھر وہ دنیاوی نہیں، آسمانی بجلی کا مجموعہ۔ بجلی کتنی تیزی سے چلتی ہے اور وہ کتنی تیزی سے چلتا ہوگا، لیکن نبی پاک پھر بھی اگر نگاہ دوڑائیں، ظاہر زمین نہیں ہے، زمین کے نیچے قبر کے اندر بھی آپ دیکھ لیتے ہیں، براق کے اوپر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ فرمایا مررت بقبر موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، فاذا هو قائم یصلی، حالت بھی بتا دی، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرات گرامی، براق پر سوار ہو کر میرے آقا اگر تیزی سے جا رہے ہوں، وہ زمین کے اوپر نہیں زمین کے نیچے دیکھ سکتے ہیں، تو آج بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر میرے آقا گنبد کے اندر تشریف فرما ہوں، آج بھی قبر سے باہر اسی طرح دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح ہی آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کی شان کم نہیں ہوتی، ہر آنے والی گھڑی کے اندر بڑھتی جاتی ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ہمارا اپنا نہیں۔ رب نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جو شانیں میرے حبیب میرے آقا کو دنیا کے اندر حاصل تھیں وہ ختم نہیں ہوئی، ان کے اندر اضافہ ہوتا گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی کے اندر آپ کی ہر شان کو اللہ کریم ترقی عطا فرمائے گا، بہتری عطا فرمائے گا۔ اگر دنیا کے اندر براق کے اوپر سوار ہو کر زمین کے نیچے قبر کے اندر بھی حال دیکھ لیتے ہیں، تو آج تک پھر وہ اس شان کے اندر کتنی ترقی ہوگی، کتنا اضافہ ہوا ہوگا، کتنی وہ شان عروج کے اوپر پہنچی ہوگی۔ میرے آقا آج بھی گنبد خضرا کے اندر بیٹھ کر آج بھی اپنے ہر غلام کے حال سے بھی واقف ہیں اور ہر اپنے غلام کے اعمال سے بھی واقف ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہر امتی کا نامہ اعمال جمعے اور جمعرات کے درمیانی رات میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، میں اسے دیکھتا ہوں، اگر اس کے اندر برائیاں ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں پھر استغفار کرتا ہوں، میرے امتی سے گناہ ہو گئے، میرے امتی سے بھول ہو گئی، یا اللہ میری امتی کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے اسے معافی عطا فرما، استغفار کرتا ہوں۔ اگر نیکیاں ہیں تو اللہ کی تعریف کرتا ہوں کہ میرے امتی کو، میرے کلمہ پڑھنے والے کو رب نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ نیکی کرتا ہے۔ تو آج بھی حضور ہر حال سے واقف ہیں اور ہر کسی کے اعمال سے واقف ہیں۔ ٹائم نہیں ہے کہ اس پر میں دلائل دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ۔ حضرات گرامی، قبر کے اندر اسلامی طریقہ کیا ہے؟ مردے کو کھڑا کیا جاتا ہے یا لٹایا جاتا ہے؟ لٹایا جاتا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے کیسے ہوئے؟ کھڑے کیسے ہوئے؟
اور یہ اس زبان سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جس زبان پر شک کرنا بھی کفر ہے، اس زبان کے اوپر ذرہ برابر اگر کوئی شک کرتا ہے تو اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر لیتا ہے۔ وہ زبان ہمیں بتا رہی ہے جس کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے اندر بھی یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے اپنی آرزو تمنا کے مطابق رب کی عبادت کرتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں، تابعی۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اگر تو قبر کے اندر کسی ایک بندے کو بھی قرآن کی تلاوت کی اجازت عطا فرمائے گا تو مجھے ضرور اجازت عطا کرنا کہ قبر کے اندر میں تیرے کلام کی تلاوت کرتا رہوں قیامت تک۔ کیونکہ آپ کو یہ بڑا شوق تھا قرآن پڑھنے کی، تلاوت کرنے کا۔ تو جب آپ کو دفن کیا گیا، دفن کر ہی رہے تھے، دفن کرتے کرتے آپ کی قبر کی ایک اینٹ گر گئی۔ اینٹ جب گری تو پاس کھڑے اس بندے نے دیکھا کہ آپ اسی وقت بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ نماز سے پیار کرتا ہے، اور حضور کی یہ حدیث پاک ہے کہ جب کوئی بندہ نماز سے پیار کرتے کرتے دنیا سے جاتا ہے، اور یہ نماز اس معراج کا تحفہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر فرض ہمیں عطا کیا، زمین کے اوپر عطا کیا۔ لوگوں نماز سے پیار کیا کرو، نماز کو اپنا ساتھی بنا لو۔ یہ جب رب نے فرض کی ہے تو اللہ نے زمین پر نہیں، اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ میں بلا کر عرش پر بٹھا کر یہ نماز کا تحفہ عطا کیا۔ یہ کتنا بلند و بالا ہے، کتنی ہمیں اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے، کتنا اس سے پیار کرنا چاہیے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی حدیث پاک یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نماز سے حد سے بڑھ کے پیار کرتا ہے تو جب اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں منکر نکیر سوال پوچھنے، تو اللہ تعالیٰ اسی اپنی قدرت کے تحت اسی لمحے اس کے سامنے ایک منظر ظاہر فرماتا ہے۔ اسے قبر کے اندر لیٹے لیٹے نظر آتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے، بالکل ڈوبنے والا ہے، عصر کا ٹائم ہے اور عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ ادھر اسے قبر میں یہ منظر نظر آتا ہے، ادھر فرشتے پاس بیٹھے ہیں منکر نکیر اس سے سوال کرنے کے لیے۔ تو جب وہ ایسا منظر دیکھتا ہے، وہ تو نماز سے پیار کرنے والا تھا، اس کے ذہن میں آتا ہے کہ عصر جا رہی ہے، میں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ وہ فرشتوں سے کہتا ہے تم ٹھہر جاؤ، سورج ڈوب رہا ہے، میں عصر کی نماز ادا کر لوں۔ وہ نماز ادا کرنے لگتا ہے، ادھر رب کا حکم آتا ہے کہ نماز سے پیار کرنے والا میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے تو میں کیسے چاہوں کہ اس سے حساب لوں۔ یہ تو پہلا سوال ہے جس سے بندہ اگر پاس ہو جائے تو حساب آسان کر دیا جاتا ہے۔ وہ نماز ہی پڑھنے لگتا ہے اور پھر شاید قیامت تک نماز ہی پڑھتا رہے۔ حضرات گرامی، آؤ نماز کو اپنا ساتھی بناؤ، اس سے پیار کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی شان عظمت بیان کرتے ہوئے بڑا مزہ، چاشنی، لذت نصیب ہوتی ہے۔ مجھے تو نصیب ہو رہی ہے، شاید آپ کو بھی نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے ذکر پاک کا صدقہ ہمیں زندگی کا سکون عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، آپس کے اندر اتفاق اتحاد عطا فرمائے، سب سے بڑھ کر اپنے دین سے پیار نصیب فرمائے، بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے پیار شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بطور خاص اپنے اس گھر کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔